آپ میرے بھائی کے ماتھے کا چراغ ہو تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو میدان کربلا میں اپنے جیتے ہوئے بھیجوں۔ امام قاسم نے جب یہ سنا تو امام قاسم ایک ذات کے پاس پہنچا، چونکہ کربلا کے میدان میں آج بھی آپ اگر جاؤ گے تو مردوں کے خیمے الگ تھے، عورتوں کے خیمے الگ تھے۔ یہ کربلا کے میدان میں آج بھی ان خیموں کو بنا دیا گیا ہے، یعنی یہاں عورتوں کے خیمے ہیں، یہاں مردوں کے خیمے ہیں۔ وہاں سے ایک ذات کے پاس گئے جس ذات کو فاطمہ زہرا کے بعد میں سب سے اہمیت دی جاتی تھی، اور اس ذات کو کہا جاتا تھا حضرت زینب۔ کون تھی حضرت زینب؟ اپنی پھوپھی کے پاس پہنچی اور کہا آج مجھے یہ بات کا احساس ہوا کہ میں یتیم ہوں۔ اللہ۔ پھوپھی نے کہا کیا احساس؟ کہا آج تک میرے چچا نے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی اولاد سے پہلے مجھے سمجھا، مگر آج جب میں ان سے جو ہے اجازت مانگ رہا ہوں کربلا میں جانے کے لیے تو اپنے بیٹے کو تو اجازت دے دی لیکن مجھے اجازت نہیں دی۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ حضرت زینب نے کہا یہ میرے لال میرے قریب آؤ۔ جب انہیں جو ہے پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد میں کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ جو حسین کا مشورہ ہے وہی میرا بھی مشورہ ہے، مگر پھر انہیں خیال آیا کہ ایک چیز ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب میرے والد محترم کا وصال ہو رہا تھا، حضرت امام حسن دنیا سے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے ایک کاغذ لاؤ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ اور کہا وہ لکھوایا گیا تھا، اور لکھنے کے بعد فرمایا اس کو تعویذ بنا کے اپنے بازو میں باندھ لو، اور فرمایا جب بھی مصیبت کا کوئی وقت آئے، بڑی مصیبت کا وقت، فرمایا اس تعویذ کو کھولنا اور کھول کے پڑھ لینا۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ تعویذ کھولنا اور کھول کے پڑھ لینا۔ جب تعویذ کو کھولا گیا تو تعویذ میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے لال اب تم کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جو لوگ یہ کہتے ہیں علم نہیں تھا علم نہیں تھا، ارے حسن ابن علی کو علم تھا، اور حسن ابن علی نے خط میں لکھ دیا تھا اور اس کو بازو میں بندھوا دیا تھا۔ اے میرے لال میں پتا تھا میرا شہزادہ جب تک کربلا نہیں آئے گا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جب کربلا کے میدان میں جائے گا تب پریشانی، اس سے بڑا مرحلہ اور مصیبت کا وقت اور صبر و استقلال اور تحمل کا وقت کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا لے، جب کھولا تو لکھا ہوا تھا اب تم کربلا کے میدان میں ہو، اور اب تمہارے لیے کام یہ ہے، تمہارے باپ کی وصیت ہے کہ میرے بھائی کے قدموں پہ اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ قربان کر دینا، اور میدان محشر میں اس حال میں ملنا کہ میرے بھائی کے لیے تم اپنی جان کا ایک ایک لہو کا قطرہ قربان کر چکے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب یہ کھولا تو کہا یہ خط پڑھ کر دیکھو۔ جب امام حسن امام حسین نے وہ خط پڑھا تو آنکھوں میں اشک آ رہے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اے میرے مولا میں مسافر ہوں تو مسافر کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، اے میرے مولا میں مظلوم ہوں تو مظلوم کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، اے میرے مولا میں آج مجاہد ہوں تو مجاہد کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، اے میرے مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں اور تو جو ہے مجھے ساری قوموں پر اور سارے قبیلوں پر نبی کی اولاد کی وجہ سے حیثیت دیتا ہے، یا اللہ ان کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ میری دعا قبول فرما لے، جب تک یہ دنیا قائم رہے قرب قیامت تک پاک پروردگار عالم میرے بھائی امام حسن کی اولاد کا سلسلہ قیامت تک سلامت رکھنا۔ یہی دعا تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک میرے بھائی کا نام روشن رکھنا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن کی اولاد سے آگے چل کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، اور ایسے غوث پیدا ہوئے ہیں پوری تاریخ کے سلسلے ایک طرف ہے اور غوث اعظم کا تذکرہ ایک طرف ہے، جہاں غوث کا نام لیا جائے گا وہی ان کی نسل ان کے جد اعلیٰ امام حسن مصطفیٰ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اللہ پاک پروردگار اچھے توفیق عطا فرمائے، عمل بس سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی